اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومولانا وملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں ان حروف سے متعلق بیان جاری ہیں جو بغیر نقطے کے ہیں اور جن کا تعلق عرش الہی سے ہے، اور وہ عرش الہی سے اسم علیمون سے فیض لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس فیض کو جو ہے کائنات عالم پر تقسیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے بیان میں بتایا، یہ فیضان سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر ہوتا ہے اور ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے نائبین ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے، پھر اولیاء کاملین اور مومنین کاملین پر بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ اس اسم علیمون کا فیضان جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر ہیں، جو آصف برقیہ ہیں، ان پر جو ہے اسم علیمون کا فیضان کس طرح سے ہو رہا ہے، آج ہم آپ کو قرآن مجید کی جو ہے ان آیتوں کی روشنی میں بتائیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پہ نظر ڈالی تو اس میں ہدہد کو نہیں پایا، تو پوچھا کہ کہاں ہے ہدہد، غائب ہے۔ جب ہدہد کے غائب ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا غصہ ظاہر کیا کہ اگر وہ کوئی معقول بات لے کر کے نہیں آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد جو ہے لوٹ کر آیا۔ آنے کے بعد میں جو ہے اس نے خبر دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں مقام صبا میں گیا تھا، وہاں پر دیکھا کہ ایک خاتون ملکہ ہے جو بادشاہت کر رہی ہے اس ملک صبا پر، اور وہاں کے لوگ جو ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا اس ملکہ کے نام کہ تم جو ہے ہم پر ایمان لاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ پھر جو ہے تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اس طرح کا خط ہدہد لے کر کے پہنچا تو ملکہ بلقیس نے جو ہے اپنے تمام وزراء کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اس طرح سے خط آیا ہے، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو وزراء نے اور سرداروں نے کہا کہ ہم اولو قوت ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں، نحن عصبۃ، ہم بہت مضبوط ہیں اور ہم جو ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے اور جنگ ہونے کے بعد جب کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس زمین پر فتنہ فساد پھیلایا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے، اور میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ملکہ بلقیس نے جو ہے کچھ تحائف دے کر کے جو ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ ہم جو ہے آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں
اور یہ تحائف قبول کریں، اور اس کے بعد خود ملکہ بلقیس بھی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو ہے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی۔ جب یہ تحائف لے کر کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس کو پیش کیا، تو ہدہد نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ وہ ملکہ بلقیس کا جو ہے ایک تخت ہے جو بہت حسین اور خوبصورت ہے، جو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس جواہرات کی روشنی سے جو ہے رات میں جو ہے وہ پورا کی پورا جو ہے اس کا کمرہ جو ہے جگمگاتا ہے، اور وہ تخت بہت خوبصورت ہے۔ تو اس پر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اپنے لشکر میں نظر ڈالی اور کہا کہ کون ہے کہ تخت بلقیس کو جو ہے وہاں سے اٹھا کے ہمارے پاس لے کر آئے۔ تو حاضرین، اس میں جو ہے ایک جن تھا، وہ جن اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ حکم دیں تو میں جو ہے اس تخت کو جو ہے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا لوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو اس پر جو ہے آپ کے جو وزیر تھے، جن کو آصف برقیہ کہا جاتا ہے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ تو اس سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، کہیں کہ تم لے کر آؤ۔ تو حاضرین، اس کو جو ہے اس واقعے کو قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پارہ 19 ہے اور سورہ نمل ہے اور 17واں رکوع ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں جو ہے اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اے سلیمان علیہ السلام، ایک جن اٹھا اور اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں جو ہے اس کو لے کر آؤں گا آپ کے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، اور میں اس پر بہت مضبوط اور قوی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ان اشکر ام اکفر۔ اس پر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو اس میں آصف برقیہ اٹھے کہ جن کے نزدیک کتاب کا علم تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس تخت کو جو ہے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ تو عزیز اور دوستو، اس وقت میں آصف برقیہ پر جو ہے وہ علم، جس علم کے ذریعے سے جو ہے وہ تخت کو یہاں لانا چاہتے تھے، تو وہ اس میں علیم کا فیضان جو ہے حضرت آصف برقیہ پر ہو رہا تھا، اور حضرت آصف برقیہ جو ہے اس علیم کے فیضان سے دیکھ رہے تھے کہ 1000 کلومیٹر جو ہے تخت بلقیس ہے اور اس کو جو ہے یہاں لے کر آنا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس کہنے پر آصف برقیہ نے جو ہے اسم اعظم کا استعمال کیا، اور اسم اعظم کو جو ہے آپ پڑھ رہے تھے، آپ مجلس سے اٹھے نہیں، مجلس میں بیٹھے رہے، لیکن اسم اعظم کے جو موقرین تھے
ان موکلین کے ذریعے سے جو ہے حضرت آصف برقیہ نے جو ہے وہ تخت بلقیس جو مقام سبا میں تھا اس کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حاضر کر دیا پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو یہ علم حضرت آصف برقیہ پر جو ظاہر ہو رہا تھا، اس علم کا جو فیضان ہو رہا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم علیم کا فیضان تھا۔ اور حرف عین جو ہے اس فیضان کو اسم علیم سے لے کر کے آصف برقیہ کے جو ہے سینے پر نازل کر رہی تھی، اور آصف برقیہ جو ہے ان تمام چیزوں کو جان رہے تھے۔ وَعِنْدَهُ مِنْ عِلْمُ الْكِتاب، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے علم تھا۔ کس کا علم تھا؟ اس کتاب کا علم تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب زبور نازل فرمائی تھی، اس کتاب زبور کا علم جو ہے آصف برقیہ کے پاس تھا، اور اس میں علیم کا فیضان ان پر جاری و ساری تھا، اور اس میں علیم کی برکت سے وہ ہر چیز کو جان رہے تھے۔ تو آصف برقیہ نے جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے اس تخت کو وہاں پر حاضر کر دیا۔ تو اس وقت میں جو ہے آصف برقیہ اس اسم اعظم کو پڑھ رہے تھے، ان اسماء کو پڑھ رہے تھے جو اسماء جو ہے حاملان عرش تھے، اور ان اسموں کا فیضان جو ہے حضرت آصف برقیہ پر جاری و ساری تھا، اور اس علم کے فیضان کی اور برکات کے ذریعے جو ہے آپ نے اس تخت کو یہاں حاضر کر دیا تھا۔ تو آج ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں علیم کا فیضان جو ہے انبیاء اور انبیاء کے جو گزرا صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، شہداء، صالحین، صدیقین، اس کے علاوہ جو ہے مومنین، اس سب پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے علیم کا فیضان جو ہے جاری کرتا ہے، اور علم سے ان سب قلوب کو جو ہے سیراب اور مزین و مجلہ فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔